معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ ہر طرف خاموشی تھی، کوئی بھی بولنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ تب اظہار عوان نے بغیر کسی تردد کے اپنے تمام تر بے پرواہ رویے کے ساتھ داڑھی کھجا کر کہا، سفارش کی کوئی ضرورت نہیں سر، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کے پاس زمین کم ہے اور عزت نفس زیادہ۔ سر میں کوشش کروں گا کہ شعبہ کو خوش رکھ سکوں۔ مردان نے فوراً ادھر دیکھا جدھر شعبہ تھی، کتبوں اور گرینڈ فادر کلارکس کے درمیان کہیں کرنوں کی زد میں آنے والی کسی منکش پتھر کے پاس شعبہ تھی۔ شعبہ اور اس نے چونک کر دیکھا جیسے سندر بن کی پہنائیوں میں اسے درندے نے آ لیا ہو۔ جی، اس نے صرف اتنا کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ مردان اب بھی سخت غصے میں تھا اور مخالف تھا کسی بھی ایسے بندوبست کا جس کے نتیجے میں وہ اس سے جدا ہو سکتا تھا۔ سارے بچرز دم بخود کھڑے تھے۔ مقدمہ پیش ہو چکا تھا اور ان سب میں سے زیادہ سکون والا چہرہ اظہار کا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا، بالآخر شعبہ بولی۔ مجھے بھی نہ تھا، اظہار نے تیوری چڑھا کر کہا۔ تو پھر؟ مردان نے ان بچرز کی موجودگی میں کلارکس، سنگی تعویذوں اور بیرک میں سٹور شدہ دوسرے سامان کی موجودگی میں شعبہ کی طرف دیکھا۔ شعبہ نے اپنے بابا کو جھجکتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگتے تھے اور لگتا تھا کہ وہ سانس بھی آرام سے نہیں لے رہے۔ مجھے پتہ نہ تھا کہ مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ جن کتبوں پر گھیرے دار لباسوں والے تلوار باز سپاہی ساکت تھے اور بیرک کے تختوں میں سے پچ نکلنے والی زرد دھوپ میں ان کے چہرے ڈرپوک ہوتے تھے کہ ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا، اور رکے ہوئے وقت کے آس پاس دم بخود بچرز کے گرد، اور شعبہ جسے کسی درندے نے آ لیا تھا، اور مردان جس کی آنکھوں میں پانی بہت تھے۔ وہاں رطوبت بھری بے چین گرمی میں ناریل کے تیل کی مہک تھی، اور پام کے درخت جب تیز ہوا سے جھکتے چلے جاتے تھے تو ان کے چیرمے پتوں میں سے جو ہوا بلند سرسراہٹ کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ شور اتنا تھا کہ پوری بیرک اس مہکدار سیلاب میں ڈوبنے لگی۔ اس کے بال اس کی پشت پر جھومر ڈالتے بلند ہو کر گرتے تھے جب وہ چلتی ہوئی دور ہوتی تھی، اور مردان اسی طور اس لمحہ موجود کی طرح آنکھوں کے بھیگے کناروں میں سے اسے جاتا دیکھا کرتا تھا۔ باہر ابھی تک بدامنی تھی، لیکن مردان مسز حسین کی سنیکچری سے نکل آیا تھا۔ اس شام جب مسز حسین اسلام آباد سے آغا جی کے چام سے ہپنوٹائز ہو کر لوٹی تھیں اور اپنے بدن پر جو کچھ تھا اسے بہا لے جانے والے پانی کی یاد میں ایسے مسکراتی تھیں کہ وہ خود بھی ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جتنے منظر تھے وہ یکسر بدل گئے۔ جنگ کی لینڈسکیپ میں جتنے درخت، کھیت اور چہرے تھے ان کے مفاہیم بدل گئے، اور وہ خود اپنے آپ سے ہراساں اور خوفزدہ ہو گیا۔ صرف 2-4 روز پیشتر وہ اس لینڈسکیپ کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان لوگوں کے بدن ایک برسٹ کی آماجگاہ اور بیانٹ کہاں تک پسلیوں سے ٹکرائے بغیر اندر تک جاتی تھی، اور جنگ ایک مقدس شے ہے۔ تو مردان پر منظر بدل جانے والا لمحہ تب آیا جب مسز حسین باہر کی ہولناکیوں کے باوجود، ایک پورے ملک میں بھوک اور خون کے باوجود، کسی لاتعلق اطمینان سے، بہت فخر سے آغا جی کی بھووں میں جو سیکس اپیل تھی اس کے بارے میں لجا کر بات کرتی تھی۔ وہ اس لمحے اس شکنجے میں سے نکل آیا جس میں اسے وطن کی محبت، ڈیوٹی اور ڈسپلن کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ اب ایک اور لمحہ آنے کو تھا جب ایک زنگ آلود تلوار منظر کو اتنی سرخی دیتی ہے کہ وہ بقیہ عمر اس سرخی کو بھول نہ پایا تھا، لیکن اس لمحے کے لیے وہ مسز حسین کا شکر گزار بھی تھا جنہوں نے اسے ایک ٹریپ سے آزاد کر دیا۔ مولوی احتشام الدین آلتی پالتی مارے چپ چاپ اور بہت دیر تک ہارمونیم کو تھانے کینز پر انگلیاں جمائے بیٹھا رہتا۔ اس کا اپنا گھر اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ ڈھاکہ میں نواکھلی اور باری سال میں کھلنا اور جیسور میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیسے آنکھیں بند کر کے اس سے لاتعلق ہو سکتا تھا؟ راج باغ کو جب آگ نے کھایا ہے اور اس میں پولیس کے لوگ جلے ہیں
تو ان کی بو صرف ڈھاکہ میں تو نہیں پھیلی تھی، یہاں اس جھونپڑے میں بھی تو آئی تھی۔ مولوی احتشام الدین اب بھی اپنے پاکستانی مسلم عقیدے پر قائم تھا، لیکن اسے ہم وطنوں کے جلتے ہوئے جسموں کی بو بہت پریشان کرتی تھی۔ گاؤں میں لوگ اعتراض کرتے تھے، پاکستانی فوجی ادھر نہیں آنے کا۔ احتشام الدین بچرز، ان کو صرف زمین چاہیے۔ مہرو نسا بھی بہت خاموش رہتی تھی۔ اس کے بالوں میں اٹھنے والی ناریل کے تیل کی مہک اگرچہ اب بھی مردان کو کچھ عجیب سی لگتی تھی، لیکن وہ منتظر اسی مہک کا رہتا تھا۔ آپ کی جان کو ادھر خطرہ ہے کپتان صاحب، آپ ادھر نہ آیا کرو۔ تھوڑا دن ٹھہر جاؤ، پھر اللہ کو منظور ہوگا تو پھر میل جول ہوگا۔ سبھی تو ٹائیگر نہیں ہوتے کہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے اپنے رینک اتار کر میز پر رکھ دیں، اپنا ریوالور دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے حکم عدولی کی، اپنے آپ کو دشمن کے سامنے بے لباس نہیں کیا، اور ایک وحشت اور بے چارگی اور بے بسی کو اپنے اندر کچلتے ہوئے بیرکوں سے نکل کر نامانوس اور دلدلوں کی طرح منتظر جنگلوں کی گھنی موت کے اندر چلے گئے۔ مردان بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ ہتھیار نہیں ڈال سکتا تھا، وہ بھی ان جنگلوں کے نیم تاریک گنجلک اور موت منتظر سناٹوں کے اندر کئی دن تک ایک نیم وحشی جانور کی وحشت سے چلا، دانت نکو سے غراتا ہوا، اور کانٹے دار جھاڑیاں اور سوکھی ٹہنیاں اس کی وردی میں دھجیاں اتار اتار کر اپنی زیبائش کرتی رہیں، اور ننگے بدن پر خون کی لکیریں کھنچتی چلی جاتی تھیں۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال لیکن ایک جانور کی طرح وحشت میں گم گرتا پڑتا اور خون آلود ہوتا، کبھی ایک سسکی نکوسے ہوئے دانتوں میں سے جب کوئی زخم مزید گہرا ہو جاتا، داڑھی کے بال تیز نوکیلے بانس کی طرح کونپلوں کی طرح بڑھتے چلے جاتے تھے، اور ان پر پسینے کے قطرے زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں تھے۔ نوکے خار پر لرزاں شبنم کی طرح بانوکے خار میں رقصم، اس کے بوٹوں کا چمڑا گیلا اور بوسیدہ ہو کر اس کے پاؤں کی جلد سے جڑ جاتا، اور پھر اسے ادھیڑ کر جنگل میں نشان چھوڑتا جاتا۔ وہاں کوئی راستہ نہ تھا، کدھر جانا ہے اس کا بھی کوئی تعین نہ تھا۔ جہاں جہاں جن ڈالیوں اور پتوں پر اس کے خون کے دھبے لگتے جاتے تھے، اگر ان میں روشنی ہوتی تو یہ جنگل ازل سے ابد تک لو دینے لگتا۔ ایک نیم تاریخ خلا تھا جس میں وہ ایسے چلتا اور بھاگتا جا رہا تھا جیسے ماضی میں واپس جا رہا ہو۔ اس کا قد مختصر ہو رہا ہو، درختوں کی چوٹیاں لہجہ بہ لہجہ بلند اور بہت اوپر ہوتی جا رہی تھی۔ زبان مردہ بو دیتے بدن کی طرح پھول رہی تھی، اور وہ اسے بہت دقت اور مشقت سے منہ کے اندر دبائے چلتا تھا۔ دانت نہ کوستا ہوا اس پر اس عالم میں بہت ساری کیفیتیں وارد ہوئی، گھاس پھوس، بھوٹے، جھاڑیاں، درخت جن کی کوئی شکل کوئی حیت نہ تھی سوائے سبزے اور پتوں کے، اور ان کی ایک سرنگ تھی جس میں وہ تیرتا چلا جاتا تھا، سمت کے تعین کے بغیر، دن یا رات کے حساب سے الگ، موسموں سے ماورا تیرتا چلا جاتا تھا، اور اس کی ہتھیلیوں کے ساتھ کانٹے دار بوٹے اٹکتے تھے، اور بدن پر بھی جھالروں والی فرنیں مور چھل کی طرح جھلی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں کوئی پانی کا سانپ جکڑ لیتا تھا اور پھر فوراً گرفت ڈھیلی کر دیتا تھا، اس زور کی وجہ سے جو مردان کے بدن میں شور کرتا تھا۔ جہاں جہاں اسے ٹانکے لگے ہوئے تھے ان ٹانکوں کو ادھیڑتا تھا۔ جب ہریا دل کی سرنگ اختتام کو پہنچتی تو وہ خلا میں بے آواز اور آہستگی سے تیرنے لگتا۔ صرف اس خلا کے رنگ سبز اور گہرے سیال تھے۔ وہ اس میں ناک اونچی کر کے تیرنے کی کوشش کرتا کہ کہیں وہ اس میں غرق نہ ہو جائے، اور کبھی وہ نیچے بھی چلا جاتا اور خلا کا سیال سبزہ اس کے بدن کے اندر داخل ہو جاتا اور اسے غوطہ آ جاتا۔ وہ کھانستا ہوا زور لگاتا اور پھر سے سطح پر آ کر تیرنے لگتا۔ دن اور رات کا کوئی حساب نہ تھا۔ انسان کا بدن جو کچھ اور کیا کیا کچھ سہار سکتا ہے اس کا بھی کوئی حساب نہ تھا۔ چودھری اللہ داد کے باکس کیمرے میں سے تصویریں نمودار ہوئی تھیں، تیز ہوا سے دوہرے ہوتے درخت، اور وہ اس کے اوپر دوہرے ہوتے تھے، ہو بہو وہی تصویریں۔ یہاں پر ناریل کے جھومتے دوہرے ہوتے درخت تیز و تند سائیکلونی ہواؤں میں کیسے دوہرے ہوتے تھے، اور ان سے ٹپ ٹپ ناریل گرتے ہیں۔ نیچے ریت ہو تو دھستے ہیں،
پانی ہو تو ڈوب جاتے ہیں،